السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی کہانی انوکھی چال کی دوسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ صرف ایک نظر سے یہ ثابت ہو گیا کہ نازیہ کو بھیجے جانے والے گمنام خطوط پروفیسر قاسم کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیے گئے تھے۔ تھانے کے انچارج انسپکٹر پرویز نے حیرت زدہ ہو کر کبیر کو دیکھا۔ تم نے تو کمال کر دیا کبیر، بلا شبہ یہ قاسم کی مشین پر ٹائپ ہوئے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا۔ ضروری نہیں کہ خود ملوث ہو، کبیر نے کہا۔ اب شک کی گنجائش کہاں رہی ہے؟ اتنی عجلت سے فیصلہ نہ کرو پرویز، کبیر نے کہا۔ قاسم کا فلیٹ اس کی انجمن کا دفتر بھی ہے، وہاں آنے والوں کی فہرست میں بہت سے نام ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لا علمی میں کوئی اور یہ کام کر رہا ہو۔ پرویز کا چہرہ اتر گیا۔ تم جلدی سے سرچ وارنٹ کا انتظام کرو، کیونکہ میں پروفیسر کی عدم موجودگی میں اس کے فلیٹ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ابھی لو، علاقہ مجسٹریٹ قریب ہی رہتا ہے اور اپنا یار ہے۔ وہ فوراً ہی کار میں بیٹھ کر مجسٹریٹ کے پاس روانہ ہو گئے۔ راستے میں کبیر نے پوچھا، گرداس خان کے گھر والوں کے لیے بھی محکمے کو کچھ کرنا ہوگا، جانے ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میں نے آج ہی مناسب امداد کے لیے سفارش بھیجی ہے، پرویز نے بتلایا۔ ویسے معلوم ہے کہ ان کی مالی حالت خراب نہیں۔ چند سال پہلے گرداس خان کو ریفل ٹکٹ پر 50,000 کا انعام ملا تھا۔ کبیر چونک اٹھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق گلشن آرا کو بھی ریفل کے ٹکٹ پر 50,000 کا انعام ملا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ تم کو کچھ پتا ہے کہ قاسم سے بیگم ہمدانی کی بھتیجی شاہین کی دوستی کب سے ہے؟ کبیر نے پوچھا۔ میرے لیے تو یہ ایک نئی اطلاع ہے، پرویز نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ دونوں ساتھ پکچر دیکھنے گئے ہیں۔ پروفیسر قاسم کے ملنے والوں کا حلقہ ہر قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ تم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ فٹ پاتھ کے خوانچے والے سے لے کر کروڑ پتی سرمایہ دار تک اس میں شامل ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ شاہین اس کو کب سے جانتی ہے، کبیر نے ہدایت کی۔ سرچ وارنٹ ملنے میں دیر نہ لگی۔ کبیر نے ہیڈ کوارٹر سے اپنے 2 آدمی کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ اشرف فوٹوگرافر تھا اور تیرتھ جی تالے اور سیف کھولنے کا ماہر۔ کبیر نے سرچ وارنٹ ملتے ہی دونوں کو فلیٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ اشرف کو ہدایت کر دی کہ پوسٹروں کے علاوہ ہر چیز کی تصویر تیار کرنا ہے۔ جب وہ خود وہاں پہنچا تو پولیس ہر سمت سے عمارت کا محاصرہ کر چکی تھی۔ بلڈنگ کے سامنے موجود سارجنٹ نے بتلایا، ہمارے آنے کے ذرا دیر بعد ہی ایک شخص فلیٹ میں گیا تھا اور اب تک موجود ہے۔ وہ سب کو چوکنا رہنے کی ہدایت دے کر کبیر اوپر پہنچا تو اشرف اور تیرتھ جی منتظر کھڑے تھے۔ کبیر کو دیکھتے ہی اشرف نے کہا، اندر سے پیٹرول اور کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے سر۔ دروازہ کھولو تیرتھ جی، کبیر نے جلدی سے کہا۔ دروازہ کھلنے میں بمشکل 1 منٹ لگا۔ کبیر دروازہ کھول کے جیسے ہی آگے بڑھا تو اچھل کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ کمرہ دہکتی ہوئی بھٹی بنا ہوا تھا۔ دھوئیں اور پیٹرول کا بھپکا باہر نکلا۔ ہر شے سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ فائلنگ کیبنٹ کی درازیں کھلی ہوئی تھیں۔ تیرتھ جی کھانسنے لگا۔ فائر بریگیڈ کو فون کرو، کبیر نے حکم دیا۔ کبیر بےتابی اور مایوسی کے عالم میں چلتے ہوئے ریکارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کسی چیز کے بچنے کا امکان نہیں تھا۔ ایک سمت کے کھلے ہوئے دروازے سے کچن نظر آ رہا تھا۔ اگر پانی مل جاتا تو شاید کچھ بچ جاتا۔ کبیر نے کھلے ہوئے دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہوئے آدمی نے جھپٹ کر کبیر پر وار کیا۔ کبیر نے حملہ آور کو کلاڑی بلند کر کے وار کرتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے خون منجمد ہو گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ بچنے کا امکان نہ تھا۔ کلاڑی کا بھاری اور تیز دھار پھل اس کے سر کی سمت آ رہا تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی، اس نے حملہ آور پر چھلانگ لگا دی۔ حملہ آور دھکا لگنے سے لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لپکا۔ کلاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گری۔ کبیر نے پس قد حملہ آور کا بھاری زرد چہرہ دیکھا۔
اس کی آنکھیں کسی وحشی درندے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کا چہرہ نازیہ کے بتلائے ہوئے خلیے سے ملتا جلتا تھا۔ کبیر نے بجلی کسی صورت کے ساتھ مکہ گھمایا، سر بھرپور پڑی اور حملہ آور لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے چلا گیا، لیکن اس نے جوابی حملہ کرنے کے بجائے دروازے کی سمت چھلانگ لگانا چاہی۔ کبیر نے اس کا کوٹ پکڑ لیا، کپڑا پھٹنے کی آواز ہوئی اور حملہ آور نے پلٹ کر اپنے پیر کی ٹھوکر ماری۔ کبیر اچھل کر پیچھے ہٹا اور اسی لمحے حملہ آور چلتے ہوئے کمرے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ کبیر کود کر باہر پہنچا تو حملہ آور سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر رہا تھا۔ کبیر اس کے تعاقب میں بھاگا۔ حملہ آور جیسے ہی سیڑھیوں کے موڑ پر پہنچا، کبیر نے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ کئی سیڑھیوں تک لڑکنے کے بعد جب وہ رکے تو کبیر حملہ آور کے اوپر تھا۔ اس کے بوجھ سے اس کا سر سیڑھی سے ٹکرایا تھا اور حملہ آور اب ساکت پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ کبیر کو بھی اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ کھڑا ہوا اور بے ہوش پستہ قد کو کھوننے لگا۔ اسی لمحے فیروز بھاگتا ہوا قریب آیا۔ خیریت تو ہے سر؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ ڈاکٹر اور ایمبولینس کے لیے فون کرو، کبیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فیروز کے جانے کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ پستہ قد کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے سر سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کبیر نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اندر رکھی پلاسٹک کی تھیلی پھٹ گئی تھی۔ اس نے باہر ہاتھ نکالا تو اس کے اوپر لگا ہوا سفید سفید باریک سا پاؤڈر نظر آیا۔ کبیر نے اسے گھورا، پھر اسے زبان سے لگایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہیروئن؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ پستہ قد کی جیبوں سے پلاسٹک کی کئی تھیلیاں نکلیں جن میں ہیروئن بھری ہوئی تھی، اور تیمور نے حال ہی میں خطرناک نشہ اور منشیات کی تحقیق کی تھی۔ ذرا دیر بعد فائر بریگیڈ کا سائرن سنائی دیا۔ اس کے بعد ایمبولینس بھی آ گئی۔ کبیر کو صورتحال سے آگاہ کر کے پستہ قد کو پولیس کی نگرانی میں اسپتال بھجوا دیا۔ فائر بریگیڈ والوں کو تاکید کی کہ کمرے میں جتنے بھی کاغذات جلنے سے بچ جائیں انہیں ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ پولیس کی کئی اور گاڑیاں بھی اس دوران پہنچ گئی تھیں۔ کبیر کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا کہ قاسم سے ملاقات کے بعد یہ آتش زدگی کی واردات کیوں ہوئی؟ کم سے کم اس کو محض اتفاق نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ فیروز نے بتلایا تھا کہ قاسم اور شاہین کار سے اتر کر سیدھے سینما ہال میں چلے گئے تھے، لیکن یہ ممکن تھا کہ فیروز کے واپس آنے کے بعد قاسم نے باہر نکل کر کسی کو فون پر پیغام دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پستہ قد نے قاسم کی ہدایات پر سارا ریکارڈ نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے ایک سب انسپکٹر کو فوراً ہدایت کی کہ وہ پکچر ہاؤس جا کر یہ تصدیق کرے کہ قاسم نے وہاں سے کسی کو فون تو نہیں کیا تھا۔ فیروز کو حکم دیا کہ پکچر ختم ہونے کے بعد جب قاسم اور شاہین وہاں سے روانہ ہوں تو ان کا تعاقب کرے۔ اسی لمحے فیروز اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، اس نے کہا۔ اگر ان تھیلیوں میں واقعی ہیروئن ہے تو پھر قاسم واقعی بہروپیہ ہے۔ اسے ابھی لیواٹی بھجوا دو تاکہ تصدیق ہو جائے، کبیر نے تھیلیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس واقعے نے معاملات کو بہت الجھا دیا ہے۔ الجھا دیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ صاف کر دیا ہے۔ قاسم کے ملوث ہونے میں اب کون سا شبہ رہا ہے کبیر؟ اسی لمحے سب انسپکٹر نے آ کر بتلایا کہ قاسم ایک لمحے کے لیے بھی حال سے باہر نہیں آیا اور نہ کسی کو فون کیا۔ پرویز نے غیر یقینی انداز میں کبیر کی سمت دیکھا اور اسی وقت ایک کار فلیٹوں کے علاقے میں آ کر رکی۔ قاسم اور شاہین اتر کر عمارت کی سمت دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی موجودگی پر حیران ہو رہے ہوں۔ قاسم نے ایک پولیس والے سے کچھ پوچھا اور پھر بھاگتا ہوا زینے کی سمت بڑھا۔ میرے خدا، میرے خدا، میرا سارا ریکارڈ اس کمرے میں تھا۔ قاسم، قاسم، شاہین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی۔ رک جاؤ قاسم۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فائر مین آگ بجھا چکے تھے، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ کھلی ہوئی فائلنگ کیبنٹ کا لوہا پگھل گیا تھا۔ دو پولیس والے دروازے پر کھڑے تھے۔ قاسم اتنا بدحواس تھا
کہ اس نے انسپیکٹر کبیر کی سمت دیکھا تک نہیں۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، آنکھوں سے دہشت اور صدمہ جھلک رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کو روک دیا۔ میرا ریکارڈ، میری ساری عمر کی محنت، خدایا اب کیا کروں گا؟ وہ غم و غصے کے عالم میں کر رہا۔ شاہین سکتے کے عالم میں اس کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ کیا اس کا یہ صدمہ اور پریشانی حقیقی ہے؟ انسپیکٹر کبیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ پروفیسر، انسپیکٹر کبیر نے کہا۔ قاسم اچھل پڑا۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا انسپیکٹر؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروفیسر، کبیر نے کہا۔ آپ فلیٹ میں رات نہیں گزار سکتے، بہتر ہے کہ آج رات کسی ہوٹل میں قیام کر لیں۔ اس کی ضرورت نہیں، شاہین نے ترش لہجے میں کہا۔ پھوپھی اسپتال میں ہیں، اس لیے میں انہی کے ہاں مقیم ہوں۔ تم بھی وہیں قیام کر سکتے ہو۔ نہیں، میں فلیٹ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میرا ریکارڈ، میرا ریکارڈر، میرا ٹائپ رائٹر، وہ سب تباہ ہو چکا ہے پروفیسر۔ مس شاہین کا خیال درست ہے، آپ بیگم حمدانی کے بنگلے پر قیام کر لیں تو بہتر ہوگا۔ پروفیسر بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ کبیر نے ان کے تعاقب کے لیے فیروز کو روانہ کیا اور خود انسپیکٹر پرویز کے ساتھ پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ یہ پروفیسر تو غضب کا اداکار ہے کبیر، پرویز نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرویز کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر واقعی یہ اداکاری تھی تو پھر غضب کی تھی۔ تم کو اس میں اب بھی شبہ ہے؟ میں قبل از وقت فیصلہ نہیں کر سکتا، کبیر نے جواب دیا، لیکن واقعات یقیناً حیران کن ہیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ پروفیسر ریسیور اٹھا کر بات کرتا رہا۔ ریسیور رکھ کر وہ کبیر کی سمت مڑا۔ ایک اور حیرت انگیز خبر، فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک سریندر کی بیوی ہیروئن کی عادی ہے۔ یہ سریندر ناتھ کون ہے؟ کبیر نے پوچھا۔ اس کیس سے تعلق؟ اوہ، تم کو اعجاز کی رپورٹ پڑھنے کا آج ہی موقع ملا ہوگا، اس نے جلدی سے کہا۔ اعجاز نے شام کو مجھے فون پر بتلایا تھا۔ نازیہ کا باپ اسی سریندر کی کمپنی میں چیف کیمسٹ تھا، اور وہ عورت جس کار سے ہلاک ہوئی تھی وہ سریندر ناتھ کی تھی، لیکن حادثے کے وقت اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ایک منٹ، کبیر نے چونک کر کہا۔ یہ سونالی کون تھی اور اس ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ سونالی اسی سریندر ناتھ کی بھاوج تھی اور اس ڈرائیور کا نام کمال تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، مقدمہ ختم ہونے کے بعد سریندر نے اسے برطرف کر دیا تھا۔ سریندر کی بیوی کب سے نشے کی عادی تھی؟ کافی عرصے سے۔ وہ کئی مرتبہ اس کا علاج کروا چکا ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد پھر سے نشہ کرنے لگتی ہے۔ اسے ہیروئن ملتی کہاں سے ہے؟ وہی عام کہانی ہے۔ اس کے ڈاکٹر کے بیان کے مطابق پہلے نامعلوم افراد سے ملتی تھی، پھر وہ ماڈرن لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ مختلف جگہ دعوتوں میں جانے لگی جہاں یہ سلسلہ عام تھا۔ اسے کیف و سرور کی دنیا کا اتنا چسکا لگ گیا ہے کہ بار بار علاج کرانے کے باوجود پھر نشہ کرنے لگتی ہے۔ سریندر ناتھ کے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن کوئی کارآمد سراغ نہیں ملا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سونالی کے کیس سے جس کا بھی تعلق رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح حملے کا نشانہ ضرور بنا ہے، کبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ گلشن آرا اور گرداس خان حادثے کے گواہ تھے۔ بیگم حمدانی اور قاسم نے ملزم کے خلاف مہم چلائی تھی۔ تیمور نے سونالی کے کیس کی پیروی کی تھی۔ میرا خیال ہے پرویز، ہمیں تیمور کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اس کی جان اب بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات قابل غور نہیں کہ قاسم پر کسی نے حملہ نہیں کیا؟ کبیر بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم تو پروفیسر کو مجرم ثابت کرنے کے درپے ہو گئے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جنونی کا کام ہے۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہم قاسم کے فلیٹ کی تلاشی لے سکیں۔ شاید اس کی انجمن کے ریکارڈ میں کوئی راز پوشیدہ تھا، یا پھر اس کے لیے وہاں ہیروئن رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی خود قاسم بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری آمد کے بعد اس نے خطرے کی بو سونگھ لی اور کسی کے ذریعے تمام ثبوت ضائع کرا دیے۔ تمام نہیں، اس نے انجمن کے عہدیداروں کے نام مجھے لکھوا دیے تھے، اور ہم نے
حملہ آور کے پاس سے ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ تم نے حملہ آور کو ایسی ٹکر ماری کہ وہ اب تک بے ہوش ہے۔ ہاں، لیکن میں ایسا نہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتا، کبیر نے جواب دیا۔ چلو دیکھیں پروفیسر کے فلیٹ میں باقی کیا بچا ہے۔ اور جب فلیٹ پر پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوا کہ جلی ہوئی کیبنٹ میں سے جو پگھلا ہوا مادہ فراہم کر لیا ہے وہ ہیروئن تھی، تو ایک مرتبہ انسپکٹر کبیر بھی حیران رہ گیا۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ پروفیسر بہت مکار ہے، پرویز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ تم کو اب بھی شک ہے کبیر؟ میں بیگم ہمدانی کے بنگلے میں جا رہا ہوں، کبیر نے کہا۔ کوئی اہم بات ہو تو مجھے فون کر دینا۔ انسپکٹر کبیر تمام راستے اس الجھے ہوئے کیس کے متعلق سوچتا رہا۔ تیمور کے والدین کو بھائی کے قتل سے وابستہ اس کیس کے تمام کردار کسی نہ کسی طرح منشیات کے گھناؤنے جرم میں ملوث تھے، لیکن کیا پروفیسر قاسم، جس کا خاندان اسی مہلک مرض کا شکار ہوا تھا، ہیروئن کا سپلائر ہو سکتا تھا؟ کیا انجمن انسداد منشیات کی آڑ میں وہ لوگوں کو اس زہر کا عادی بنانے کی سازش کر رہا تھا؟ وہ ان خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ بیگم ہمدانی کے بنگلے جانے والی سڑک پر پہنچ کر چونکا۔ موڑ سے بڑھتے ہی اس نے 3 باتیں دیکھیں۔ بنگلے کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور ایک کار گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی صرف سائیڈ لائٹ روشن تھی، ڈرائیور کا چہرہ شناخت کرنا ناممکن تو نہ تھا، اور اسی لمحے کار کے ڈرائیور نے پھرتی کے ساتھ کار کا اسٹیئرنگ گھمایا۔ کار قاسم سے بمشکل چند فٹ پہلے اتنی تیزی سے گھومی کہ ٹائر چیخ اٹھے۔ جھٹکے سے پولیس والا دور جا گرا۔ کار پوری رفتار سے کبیر کے برابر سے گزرتی نکل گئی۔ دونوں کاریں ٹکرانے سے بال بال بچی تھیں۔ کبیر نے بریک لگا کر کار روکی۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ کار گھمائے گا حملہ آور دور نکل چکا ہوگا۔ پولیس والا اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبیر نے فوراً ہی وائرلیس کے ذریعے تمام پیٹرولنگ کاروں کو ہدایت کی کہ سیاہ رنگ کی اس آسٹن کار کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کار سے باہر نکلا تو پولیس والا قاسم کی سمت بھاگ رہا تھا، جو سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ کبیر نے صوبیدار قمر زمان کو پہچان لیا تھا۔ قاسم کو چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے پھسل کر گرا تو سر 4 دیواری سے ٹکرا گیا تھا۔ اسی لمحے شاہین ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ گھبرائیں نہیں، پروفیسر ٹھیک ہیں، معمولی سی چوٹ آئی ہے، کبیر نے تسلی دی۔ قمر زمان نے بلا کسی دشواری کے قاسم کو اٹھا کر بنگلے کے اندر پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر کو سر میں معمولی چوٹ آئی تھی، لیکن دہشت سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ یہ اچانک بنگلے سے کیوں نکلے تھے؟ شاہین نے بتلایا۔ مجھے کچھ بتائے بغیر پروفیسر یہ کہہ کر چل دیے کہ ابھی آتا ہوں۔ وہ کار شاید پہلے سے ان کے انتظار میں باہر کھڑی تھی۔ ہاں، انہیں کچل کر ہلاک کرنے کے لیے، کبیر نے غصے میں کہا۔ یہاں آنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ کوئی خاص بات نہیں، شاہین نے جواب دیا۔ قاسم بے حد پریشان تھے۔ دفتر کی آتش زدگی سے انہیں شدید دھچکا لگا ہے۔ ویسے بھی یہ بہت دنوں سے پریشان تھے۔ انجمن کو اب کہیں سے بمشکل ہی امداد ملتی ہے۔ ساری آمدنی یہ انسداد منشیات کی مہم پر خرچ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی بالکل محتاج ہو جاتے ہیں، اور پھر آج سب کچھ جل گیا ہے۔ سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ وہاں کاغذات کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ انجمن کا ریکارڈ پروفیسر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ریکارڈ کے علاوہ وہاں کیا تھا؟ خیر جانے دو، یہ ہوش میں آ جائیں تو انہی سے پوچھ لوں گا۔ میں اس وقت آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گی۔ دیکھ نہیں رہے ان کی کیا حالت ہے؟ یہ زندہ ہیں، لیکن کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور میں… اسی لمحے پروفیسر نے آنکھیں کھول دی۔ کبیر آگے بڑھا، لیکن شاہین لپک کر سامنے آ گئی۔ آپ اس حالت میں پروفیسر کو اذیت نہیں دے سکتے، اس نے غصے سے کہا۔ خاموش رہیے، میں آپ دونوں کو حراست میں بھی لے سکتا ہوں، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیبنٹ میں ریکارڈ کے علاوہ کیا تھا پروفیسر؟ پروفیسر خاموش رہا۔ شاہین غصے میں بولی، اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہیروئن، کبیر نے صفاقی کے ساتھ جواب دیا۔ ہیروئن؟
قاسم بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی کبھی انجمن کے ارکان کیرم ضرور کھیلتے تھے، اس کے لیے وہاں پاؤڈر ضرور رکھا ہوا تھا، لیکن ہیروئن؟ یہ ناممکن ہے۔ سن لیا آپ نے؟ پروفیسر اور کچھ نہیں جانتے، شاہین نے تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ جانتی ہیں مس شاہین، کبیر نے اس کی آنکھوں میں گھرتے ہوئے کہا۔ شاہین نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ نازیہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا، تیمور نے بھی کوئی فون نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر کبیر اپنے دفتر پہنچا، اس کا اسسٹنٹ موجود تھا۔ اس نے حسب ہدایت سریندر ناتھ کی بیوی کے متعلق تمام معلومات حاصل کر رکھی تھیں۔ سریندر ناتھ واقعی قابل رحم ہے انسپکٹر، اسسٹنٹ نے کہا۔ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ ہر محفل کی رونق ہوا کرتی تھی۔ ہیروئن کی عادت نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے اور 2 مرتبہ وہ اس کا علاج کروا چکا ہے، لیکن وہ پھر نشہ کرنے لگتی ہے۔ سریندر یہ پتہ لگانے میں ناکام ہو چکا ہے کہ اسے یہ زہر ملتا کہاں سے ہے۔ اس کی بیوی، جس کا نام جولی ہے، آج کل پھر پولی کلینک میں داخل ہے۔ میں خود سریندر سے جا کر ملا تھا، اس کی حالت قابل رحم ہے۔ آخر وہ اپنی بیوی سے ملنے جلنے والوں کو تو جانتا ہوگا؟ ہاں، اس کے علاوہ اسے کوئی خاص بات نہیں معلوم کہ جولی کافی مدت سے پروفیسر قاسم کی انجمن کی ممبر تھی، وہ وہاں اکثر جاتی رہتی تھی۔ کبیر کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ پروفیسر کے ساتھیوں کو جانتا تو ہوگا؟ نہیں، میں نے پوچھا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ کاروباری مصروفیات کے باعث اسے کبھی بھی اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا خیال ہے کہ شاید قدرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ کیا مطلب؟ سریندر کی بھاوج جس کی اپنی کار سے کچل کر ہلاک ہو گئی تھی، اسسٹنٹ نے کہا۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار خود کو تصور کرتا ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ کبیر نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب تیمور کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ انسپکٹر، خدا کے لیے جلدی سے آئیے۔ خیریت تو ہے؟ کبیر نے گھبرا کر کہا۔ بس آپ فوراً آ جائیے، فوراً پلیز۔ تیمور نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ انسپکٹر کبیر نے پہنچنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ اسے یقین تھا کہ نازیہ کے بارے میں کوئی بڑی خبر اس کی منتظر ہوگی۔ تیمور کے فلیٹ پر نگرانی پر مامور سب انسپکٹر کو کچھ خبر نہ تھی۔ کبیر کو صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ تیمور ذرا دیر پہلے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ تیمور کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ نازیہ کا تصور کر کے جی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے مظلوم نازیہ کو اغوا کیا تھا۔ خدایا، یہ کیسے درندہ صفت لوگ تھے؟ آخر اس نے یا نازیہ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے کافی تیار کی، ابھی پہلا گھونٹ پیا تھا کہ انسپکٹر کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ خیریت تو ہے تیمور؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا سکا۔ خیریت ہوتی تو اتنی رات گئے آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ تیمور نے کہا۔ کیا ملک کی پولیس اتنی بے بس ہے انسپکٹر؟ پلیز یہ بحث بعد میں کر لینا، پہلے یہ بتلاؤ کیا بات ہے؟ تیمور نے لفافے سے دونوں تصویریں نکال کر انسپکٹر کے سامنے رکھ دیں۔ وہ چند لمحے تصویروں کو دیکھتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تصویر کی پشت پر دیکھو۔ اس نے تصویریں الٹ کر دیکھیں۔ ہیروئن کے استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد۔ وہ تحریر پڑھتے ہوئے بولا، آواز میں حیرت تھی۔ او میرے خدا، میں سمجھ گیا۔ ہاں انسپکٹر، دھمکی۔ اس نے اپنے کرب کو چھپایا نہیں۔ وہ میری نازیہ کو ہیروئن کا زہر پلا رہے ہیں۔ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ انسپکٹر چند لمحے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن کیوں؟ وہ تم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، تیمور نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ کاش مجھے خبر ہوتی۔ سوچو تیمور، سوچو، یاد کرو، تم نے ضرور کسی کو، میرا مطلب ہے کہ کسی کو یقیناً تم سے خطرہ ہے، کوئی ڈر رہا ہے کہ تم اس کا راز فاش نہ کر دو۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟
میرا ذہن سوچ سوچ کر جواب دے چکا ہے انسپکٹر، تیمور نے کہا۔ منشیات کے تاجروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا اور نہ ہے۔ ممکن ہے نازیہ؟ نہیں انسپکٹر، ہم دونوں بچپن سے ساتھ رہے ہیں، اس کا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تم کو یقین ہے تیمور؟ کیا مطلب؟ تیمور کو غصہ آ گیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جانتی ہو، ممکن ہے نازیہ کو اندازہ ہی نہ ہو۔ ناممکن، تیمور نے غصے میں کہا، وہ آج تک میرے علاوہ کسی سے اتنے قریب نہیں رہی، اس کا ہر لمحہ میرا جانا پہچانا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو تیمور، انسپکٹر نے کہا۔ تم نازیہ یا کسی ایسے شخص، اس کے کسی ایسے راز کو جانتے ہو جس کا تم کو اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ دھمکی کیوں؟ اغوا کیس ہے، وہ تم کو خاموش رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن تیمور کو ایسی بات یاد نہ آ سکی۔ کبیر اسے تسلیاں دے کر چلا گیا۔ انسپکٹر کبیر جب دفتر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تیمور اور بیگم ہمدانی کی حفاظت کے لیے مزید افراد کو مامور کر دیا۔ قاسم نے انجمن کے عہدیداروں کی جو فہرست دی تھی، ان سے پوچھ گچھ کے لیے احکامات جاری کیے۔ قاسم اور شاہین کو اس نے حراست میں نہیں لیا تھا، لیکن ان کو اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے آیا تھا اور وہیں رات کے قیام کا انتظام کر دیا تھا تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں اور صبح ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی آرام دہ کرسی پر دراز ہو کر سو گیا۔ صبح کی چائے پی کر وہ سیدھا شاہین کے پاس پہنچا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دریچے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کی کیفیت تھی۔ کیا میں زیر حراست ہوں؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ ابھی نہیں، کبیر نے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن اگر آپ نے حقیقت چھپانے کی کوشش کی تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کچھ چھپانے کی؟ شاہین نے ترش لہجے میں کہا۔ یہ تصویریں دیکھیں، آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ کبیر نے دونوں تصویریں اس کی طرف بڑھائیں جو تیمور کو موصول ہوئی تھیں۔ شاہین چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ یہ ایک مظلوم عورت ہے۔ دیکھیے پہلے کتنی خوبصورت تھی، لیکن ہیروئن کے استعمال کے بعد اس کا یہ حشر ہوا۔ وہ غور سے شاہین کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تیمور کی بیوی نازیہ کو بھی انہی لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ مس شاہین، کیا آپ چاہتی ہیں کہ ایسے درندہ صفت مجرم آزاد رہیں؟ نہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایسے مجرموں کو ٹھکانے لگانا آپ کا کام ہے یا میرا؟ آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں سچ بول کر، کبیر نے کہا، یہ بتلا کر کہ مسز خمدانی کو کیوں بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ شاہین چونک اٹھی۔ جی ہاں مس شاہین، ہم یہ راز جانتے ہیں، لیکن کیوں؟ شاہین خاموش رہی۔ وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی، جیسے شدید کشمکش میں مبتلا ہو۔ کیا وہ خود نشہ کرنے لگی تھی؟ کیا بلیک میلر یہ راز جان گیا تھا؟ نہیں نہیں، آنٹی بے گناہ ہیں، شاہین نے چیخ کر جواب دیا۔ وہ تو خود مظلوم ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، میں کچھ اور نہیں جانتی۔ آپ کی مرضی، لیکن میں ایسے بھیانک جرم کے سلسلے میں کسی سے رعایت نہیں کر سکتا۔ مجبوراً مجھے آپ کو اور پروفیسر کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ شاہین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آنٹی یہ بدنامی برداشت نہ کر سکیں گی۔ وہ اسی لیے بلیک میلنگ کی رقم ادا کر رہی تھیں۔ وہ بے گناہ ہیں، دراصل۔ وہ پھر رک گئی۔ کبیر خاموش رہا۔ خدایا میں کیا کروں؟ نہیں انسپکٹر، آنٹی مجبور تھیں۔ دراصل کیا وہ ڈاکٹر ہمدانی کی کلینک سے نشہ آور دوائیں بلیک میلر کو سپلائی کر رہی تھیں؟ کبیر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، شاہین نے کہا۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتلایا، لیکن ہر اتوار کو بہت پریشان رہتی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی کار بنگلے کے سامنے آ کر رکتی اور آنٹی فوراً باہر جا کر اس کے ڈرائیور کو ایک لفافہ دے دیتی تھیں۔ آخر ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے بلیک میلنگ کا اعتراف کیا، لیکن مجھے سختی سے
منع کر دیا کہ انکل کو ہرگز کچھ نہ بتاؤں۔ انہوں نے مجھے بلیک میلنگ کا سبب بھی نہیں بتلایا اور نہ ہی بلیک میلر کا نام۔ یہ کوئی 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا بلیک میلنگ کا تعلق پروفیسر قاسم سے ہے؟ شاہین نے ایک گہری سانس لی۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے آنٹی کو کچھ بتلائے بغیر ایک اتوار کو اس کار والے کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھا پروفیسر قاسم کے فلیٹ پر پہنچا۔ میں بھی یہی سمجھی کہ قاسم میری آنٹی کو بلیک میل کر رہا ہے، اسی لیے میں نے قاسم سے تعارف حاصل کیا، اس کی انجمن میں شامل ہوئی۔ وہ شخص جو آنٹی سے رقم وصولنے جاتا تھا قاسم کی انجمن کا رکن ہے۔ اس کا نام مائیکل ہے، لیکن جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ قاسم بے گناہ اور معصوم ہے۔ انجمن کے ارکان قاسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اس کے فلیٹ پر ان کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ دھن سوار ہو گئی کہ حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ قاسم سے میری ہمدردی بڑھتی گئی۔ اسے منشیات کے گھناؤنے کاروبار کا خاتمہ کرنے کا جنون ہے۔ اس نے اپنی آرام، اپنی زندگی، سب کو اس جنون پر داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں اس کے قریب ہوتی گئی اور جلدی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ قاسم کا دفتر اسی گھناؤنے کاروبار کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کے خاتمے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے فلیٹ کی کنجی کم از کم 6-7 آدمیوں کے پاس ہے۔ سب نشے کے عادی ہیں۔ انجمن انسداد منشیات کا دفتر منشیات کی تقسیم اور فروخت کا اڈہ بن چکا ہے نا عجیب بات؟ وہ تلخ انداز میں مسکرائی۔ اس جرم میں کتنے افراد ملوث ہیں؟ کبیر نے بےتابی سے پوچھا۔ قاسم نے ان سب کے نام آپ کو لکھوا دیے تھے، شاہین نے جواب دیا۔ کیا میری آمد کے متعلق آپ نے یا قاسم نے رات کو کسی کو بتلایا تھا؟ نہیں، ہم دونوں پکچر ہاؤس ساتھ گئے تھے اور ساتھ واپس آئے تھے، اس لیے اگر وہ کسی کو بتلاتے تو مجھ سے پوشیدہ نہ رہتا۔ قاسم اور تیمور کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟ صرف اس حد تک کہ تیمور صاحب حکومت کے قائم کردہ انسداد منشیات کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ قاسم اسی سلسلے میں ان سے کئی بار مل چکے ہیں۔ وہ بیگم تیمور سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ مسز سریندر ناتھ کے متعلق کچھ علم ہے؟ مسز سریندر ناتھ؟ ہاں، یاد آیا، شاید گزشتہ ماہ وہ قاسم سے ملنے آئی تھیں۔ بڑی خوبصورت اور اسمارٹ خاتون ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو نہیں دیکھا۔ شاہین نے کہا، بس مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ پروفیسر قاسم کے لیے یہ بات حیرت اور صدمے کا باعث بنی تھی کہ اس کا دفتر منشیات کے انسداد کے بجائے اس کے استعمال کا مرکز بن گیا تھا۔ جب تک شاہین نے اس کی تصدیق نہیں کی اسے یقین نہ آیا، لیکن بظاہر یہ خبر سن کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ کبیر نے سریندر سے بات کی، پھر اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر ہمدانی کے پاس گیا۔ انہوں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن قسم کھائی کہ یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ مسز ہمدانی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ انسداد منشیات کی انجمن کے 8 عہدیداروں کو حراست میں لیا جا چکا تھا۔ ان میں 2 یونیورسٹی کے طلباء اور باقی اعلیٰ طبقے کے تاجروں کے جوان لڑکے تھے۔ ان کے گھروں سے ہیروئن تو برآمد نہیں ہوئی، لیکن اس بات کا ثبوت مل گیا کہ وہ اس نشے کے عادی تھے۔ نازیہ کا کہیں سراغ نہ مل سکا تھا۔ اس بات کی رپورٹ کبیر کو مل گئی کہ نہ تو گلشن آرا اور نہ گرداس خان کو لاٹری میں کوئی انعام ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کو یہ رقم کسی اور ذریعے سے ملی تھی۔ حراست شدہ تمام لوگوں نے ہیروئن کے استعمال اور تقسیم کا اعتراف کر لیا۔ ان کے مطابق ان سب کو ہیروئن فراہم کرنے والا شخص مائیکل تھا۔ وہ کافی مقدار انجمن کے دفتر میں ذخیرہ رکھتا تھا، لیکن کسی نے اس سلسلے میں قاسم کا نام نہیں لیا۔ جتنی رقم ہیروئن کی فروخت سے ملتی اس کا 10% ان کو دے کر باقی مائیکل لے لیتا تھا۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ قاسم کو اس تمام کاروبار کا بالکل علم نہ رہا ہو؟ اور پھر انسپکٹر کبیر کو اطلاع ملی کہ مائیکل کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ سیدھا اسپتال پہنچا۔ مائیکل کا سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہیروئن کی طرف سے وہ شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر کبیر راضی ہو گیا کہ اسے انجیکشن دے دیا جائے۔ اس کی آواز
بالکل اس شخص سے ملتی تھی جو نازیہ کو فون کرتا تھا۔ اس نے بتلایا کہ اس نے صرف فرار ہونے کی غرض سے کبیر پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کا حیرت انگیز انکشاف یہ تھا کہ سارا کاروبار پروفیسر قاسم کی سرپرستی میں وہ کرتا رہا تھا۔ انسپکٹر کبیر شدید الجھن میں گرفتار تھا۔ اس نے اپنے ڈائریکٹر کی یہ تجویز رد کر دی تھی کہ قاسم کو گرفتار کیا جائے۔ نہ جانے کیوں اسے اب بھی پروفیسر کی بے گناہی پر یقین تھا۔ وہ اسپتال پہنچا تو بیگم ہمدانی کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے بمشکل ذرا دیر کے لیے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بستر پر لیٹی ہوئی بھاری بھرکم بیگم ہمدانی کبیر کو دیکھ کر مسکرائیں۔ آؤ انسپکٹر، ذرا دیر پہلے شاہین تمہاری شان میں قصیدہ خوانی کر کے گئی ہے، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ کہاں تک پہنچی تمہاری تحقیقات؟ ابھی تک میں تاریکی میں ہوں بیگم صاحبہ، شاید آپ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ بیگم ہمدانی نے اعتراف کیا کہ مائیکل ان کو بلیک میل کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر ہمدانی نے اپنے کلینک کے لیے منگوائی ہوئی نشے آور ادویات فروخت کر دی تھیں کیونکہ ان کو رقم کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ ادویات ایک شخص جاوید کو فروخت کی تھیں جو دواؤں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ کسی کیمسٹ شاپ کا مالک تھا۔ یہ بات مائیکل کو کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے اس کا علم نہیں، شاید جاوید نے ہی اسے بتلایا ہو۔ کبیر محسوس کر رہا تھا کہ بیگم ہمدانی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ بول سکیں، اس لیے اس نے بات مختصر کی۔ آپ پر اس حملے کا کیا سبب تھا بیگم صاحبہ؟ میں نے اسے مزید رقم دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا۔ اس نے فون پر دھمکی دی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں خود پولیس کو ساری باتوں سے مطلع کر رہی ہوں۔ حملے سے ذرا دیر پہلے میں نے ایک خط میں ساری تفصیل پولیس کو تحریر کر دی تھی، لیکن اسے پوسٹ کرنے کی نوبت نہ آ سکی۔ صرف ایک سوال اور بیگم صاحبہ، کبیر نے معذرت آمیز نظروں سے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کے خیال میں پروفیسر قاسم اس کاروبار میں ملوث ہو سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں بہت عرصے سے ان کو جانتی ہوں۔ ہم نے منشیات کے خلاف ساتھ ساتھ مہم چلائی ہے اور وہ شخص مظلوم اور درویش صفت ہے۔ کبیر اسپتال سے نکلا تو بے حد مایوس تھا۔ اب تک کوئی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جس سے اصل مجرم بے نقاب ہو سکتا۔ اس نے قاسم کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن مائیکل کے بیان کے بعد اسے ہیڈ کوارٹر جانے بھی نہیں دیا گیا۔ واپس پہنچ کر اس نے قاسم کو بتلایا کہ مائیکل نے کیا الزام لگایا تھا۔ آپ کی مرضی، دل چاہے تو مجھے گرفتار کر لیجئے، لیکن یہ جھوٹ ہے، قاسم نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہونے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا۔ کبیر مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں پہنچا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ بے تابی اور جوش کے عالم میں اسے تیمور کی آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے تیمور؟ اس نے پوچھا۔ خیریت؟ جب تک نازیہ نہ مل جائے خیریت کیسی؟ اس نے جواب دیا۔ سنیے انسپکٹر، میرا خیال ہے کہ میں نے اصل مجرم کو پہچان لیا ہے۔ کیا؟ کبیر دھاڑا۔ میرا خیال ہے اس کاروبار کا اصل مرکز پولی کلینک ہے، جہاں منشیات کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ شہر کا سب سے بڑا کلینک؟ پہلے میری بات غور سے سن لیجئے، تیمور نے کہا۔ میں منشیات کی انسداد کے سلسلے میں جب تحقیق کر رہا تھا تو اس دوران وہاں گیا تھا۔ کلینک کا ڈائریکٹر ایک ڈاکٹر روہن ہے۔ میں مختلف مریضوں کے بیانات لے رہا تھا۔ وہیں ایک خوبصورت سی مریضہ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میرے رومال پر لپسٹک کے دھبے اور پاؤڈر اسی کا نتیجہ تھے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اسے ہٹایا۔ وہ نشے میں تھی۔ ڈاکٹر روہن تحقیقات کے دوران خود میرے سامنے نہیں آیا، ہمیشہ دوسرے ڈاکٹروں کو بھیج دیتا تھا۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے ریزیڈنٹ میڈیکل افسر سے بات کرتے دیکھ لیا۔ ڈاکٹر ریزیڈنٹ نے اسے ڈاکٹر روہن کہہ کر مخاطب کیا تھا، تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شکل جانی پہچانی سی لگی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو اس کا حلیہ مختلف تھا۔ بہت عرصے کی بات ہے، اس وقت اس کا سر گھٹا ہوا تھا، اب گھنے بال ہیں۔
اس کے ایک کان کی لو غائب ہے اور مجھے ابھی یاد ہے، اور ابھی مجھے یاد آیا ہے کہ ڈاکٹر روہن چالی نام ہے۔ اس کا اصل نام جاوید ہے۔ جاوید، وہی جس نے میرے پاپا، بھائی جان اور نازیہ کی ماں کو قتل کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں تیمور، انسپکٹر چلایا، تم کچھ نہیں کرو گے، یہ کام میرا ہے، تم کلینک کا رخ بھی نہ کرنا۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا فون نہیں آیا تو میں بھی کلینک پہنچ جاؤں گا، اس نے کہا، لیکن فون کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ پولی کلینک کی طویل 6 منزلہ عمارت کے گرد بلند 4 دیواری تھی۔ تمام کھڑکیوں کے گرد لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور تمام دریچے بند تھے۔ کبیر کے پہنچنے سے پہلے پولیس نے ہر سمت ناکہ بندی کر لی تھی۔ کبیر وہاں مسز سریندر سے ملنے کے بہانے پہنچا تھا۔ ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر نے اپنی پریشانی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ ضرور ملیے مسز سریندر ناتھ سے، میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ بڑا قابل رحم کیس ہے، ہم تو ساری کوششیں کر کے ناکام ہو چکے ہیں، شاید وہ آپ کو اس ظالم کا نام بتلا دیں جو ان کو یہ زہر فراہم کر رہا ہے۔ کبھی لفٹ کے ذریعے 30ویں منزل پر پہنچا۔ اس کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ریزیڈنٹ کو کس حد تک شبہ ہو چکا ہے۔ بستر پر لیٹی ہوئی مسز سریندر ناتھ نے لاتعلقی کے انداز میں ان کو دیکھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ ڈاکٹر نے لائٹ جلائی۔ کبیر نے غور سے مسز سریندر ناتھ کو دیکھا اور چونک اٹھا۔ یہ وحشت زدہ چہرے کے باوجود وہ پہچان گیا۔ استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد یہ عورت وہی تھی جس کی تصویریں تیمور کو ملی تھیں۔ کبیر کا دل زور زور سے اچھل پڑا۔ اس کے شبے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ مسز سریندر خوفزدہ نظروں سے انسپکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ مسز سریندر ناتھ، دیکھیے آپ سے ملنے کون آیا ہے، یہ انسپکٹر کبیر ہیں۔ انسپکٹر، عورت نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ گھبرائیے نہیں میڈم، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کبیر نے تسلی دی۔ آپ نے چند روز پہلے جو تصویریں کھنچوائی تھیں وہ بڑی اچھی تھیں۔ اوہ ہاں، ڈاکٹر روہن کہہ رہے تھے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ آپ واقعی بالکل ٹھیک ہیں، ریزیڈنٹ نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ انجیکشن، مجھے انجیکشن دو ڈاکٹر، اس نے التجا کی، جلدی کرو۔ ریزیڈنٹ نے گھبرا کر کبیر کی طرف دیکھا۔ کبیر بلا کچھ پوچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس حالت میں پوچھنا بیکار ہے، اس نے کہا۔ ہیروئن کے مریضوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے انسپکٹر، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ ان کو نشہ نہ ملے تو ٹوٹنے لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر، پھر کسی وقت آ جاؤں گا، اس نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کبیر نے پولیس کار کلینک کے پوریچی میں روکنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باہر نکلتے ہی پارلیس کے ذریعے حکم دے گا کہ کلینک پر ریڈ شروع کیا جائے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پولیس کار وہاں موجود نہیں تھی، البتہ 2 ایمبولینس گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں۔ آپ پولیس کار دیکھ رہے ہیں سر؟ ایمبولینس کے ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہیں، ایمرجنسی، اس نے ایمبولینس کی سمت اشارہ کیا۔ گیٹ تک کافی فاصلہ تھا۔ کبھی تیزی سے باہر کی سمت بڑھا۔ اسے سارجنٹ پر غصہ آ رہا تھا، اس نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا۔ وہ پھرکی کی طرح گھوما۔ ایمبولینس پوری رفتار سے اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ موت اتنے قریب تھی کہ بچنا محال تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی، ایمبولینس چند فٹ کے فاصلے پر تھی کہ کبیر نے خود کو پشت کے بل گرا دیا۔ اس کا سر زور سے پختہ سطح سے ٹکرایا۔ انجن کی گرمی کے ساتھ ایک لمحے کو محسوس ہوا کہ بھاری پہیے اسے کچلتے ہوئے گزر جائیں گے۔ بائیں بازو میں اذیت محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ایمبولینس گزر چکی تھی۔ وہ بچ گیا تھا، لیکن خوف سے جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ سورج کی روشنی سے آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ پولیس کی تیز سیٹی نے کبیر کو سختے سے چونکا دیا تھا۔ اس نے سارجنٹ کو اپنی سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسلسل سیٹی بجا رہا تھا۔
پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی گیٹ کی سمت بڑھ رہی تھیں۔ کبیر صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر روہن اور ریزیڈنٹ آفیسر کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، کئی ہاتھوں نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ کبیر کا سر چکرا رہا تھا۔ کلینک سے کوئی باہر نہ نکلنے پائے، سارے راستے بلاک کر دو، اس نے حکم دیا۔ اور تب اس نے دیکھا کہ دونوں گیٹ پولیس کی گاڑیوں نے بلاک کر دیے۔ وہ سارجنٹ کے ساتھ لان پر کھڑا تھا، ہر سمت پولیس نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک کار کلینک کے عقبی حصے سے تیز رفتاری کے ساتھ نکلی۔ اسے ریزیڈنٹ ڈرائیو کر رہا تھا۔ برابر میں ایک بھاری بھرکم جسم کا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے تمام بال سفید تھے۔ اس نے پھرتی کے ساتھ بریک لگائے، لیکن رفتار اتنی تیز تھی کہ کار پوری شدت سے گھسٹتی ہوئی پولیس کی جیپ سے ٹکرائی۔ دھماکے کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ کلینک کا عملہ حیرت زدہ کھڑا تھا۔ ریزیڈنٹ افسر ٹکر سے مر چکا تھا۔ روہن یا جاوید زخمی حالت میں زیر حراست تھا۔ ذرا دیر بعد وہ ایک کمرے سے نازیہ کو برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ نشے میں بے ہوش تھی۔ اسے ہیروئن کی مریضہ کی حیثیت سے کلینک کے اندر داخل کیا گیا تھا۔ کسی کو بھی کلینک سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کبیر بڑے فاتحانہ انداز میں اپنے ڈائریکٹر کو تفصیلات بتلا رہا تھا۔ مسز سریندر بھی یہی ہیں؟ کسی نے سریندر کو بھی اطلاع دی؟ ہاں، ڈائریکٹر نے کہا۔ ہم نے اسے ایئرپورٹ سے بروقت گرفتار کر لیا۔ وہ فرار ہو رہا تھا۔ فرار ہو رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ سریندر فارماسیوٹیکل کمپنی فیکٹری سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور دوسری منشیات برآمد ہوئی ہیں، ڈائریکٹر نے کہا۔ تم نے جس آدمی کو سریندر کی نگرانی پر مامور کیا تھا، اس نے جیسے ہی وائرلیس پر یہ بتایا کہ سریندر ایئرپورٹ جا رہا ہے، ہم نے بروقت کارروائی کی۔ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ تیمور کا فلیٹ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پروفیسر قاسم شاہین بھی موجود تھے۔ انسپکٹر کبیر نے تیمور کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تیمور کی یہ دعوت بے مقصد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس افسوسناک کیس کے تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈال دوں۔ سب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو اب راز نہیں رہی کہ سریندر دواؤں کی فیکٹری کو منشیات کی تجارت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے۔ نازیہ کے والد اس فیکٹری کے چیف کیمسٹ تھے۔ ایک دن انہوں نے اس راز کو جان لیا۔ دواؤں کے نام پر ہیروئن کی کافی مقدار اسی دن آئی تھی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس پر رکھی ہوئی ہیروئن کے 2 ڈبے اپنی کار میں چھپا دیے۔ وہ اسے پولیس تک ثبوت کے طور پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ بات کسی طرح سریندر کو معلوم ہو گئی۔ اس نے راستے ہی میں ان کو قتل کرا دیا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ کار سے ہیروئن کے ڈبے برآمد نہ ہو سکے۔ انہی کی تلاش نازیہ کی ماں اور تیمور کے والد اور بھائی کے قتل کا شاخسانہ بنی۔ قتل کی رات جاوید یا روہن کا چہرہ تیمور اور اس کی ماں نے شناخت کر لیا تھا، لیکن وہ ایسا فرار ہوا کہ پھر پولیس تلاش نہ کر سکی اور نہ ہی کوئی اور۔ اس نے چائے کا گھونٹ لے کر سگریٹ جلائی اور سب کے منتظر چہروں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سریندر نے ڈاکٹر روہن کے فرضی نام سے پولی کلینک خرید کر اس کو کلینک کا ڈائریکٹر بنوا دیا تھا۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکا کہ جاوید ہی ڈاکٹر روہن ہے۔ اتفاق سے سریندر کے بھائی کی بیوی کو یہ علم ہو گیا کہ سریندر اور اس کا بھائی یہ گھناؤنا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ شوہر سے جھگڑا کر کے گھر سے نکلی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ پولیس کو خبر کر دے گی، اور اس کے شوہر نے گھبرا کر سریندر کو اطلاع دی، اور اس نے اپنے ڈرائیور کی مدد سے کار سے ٹکر مار کر اسے ہلاک کروا دیا اور ڈرائیور غائب ہو گیا۔ اس نے حلیہ بدل کر مائیکل کا روپ ڈھال لیا تھا۔ اس حادثے کے 2 گواہ تھے، گلشن آرا اور صوبیدار گرداس خان۔ دونوں کی زبانیں بھاری رقم دے کر بند کر دی گئیں۔ لالچ اور نشہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ چالاک مائیکل نے پروفیسر قاسم کی انجمن میں شامل ہو کر یہ دھندا الگ سے شروع کر دیا تھا۔ گرداس خان اور گلشن آرا اس کے اعلی کار بن گئے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد انہیں مائیکل بلیک میل کرتا رہا تھا۔ کاروبار پھلتا پھولتا رہا۔ انجمن انسداد منشیات کا دفتر منشیات فروشی کے لیے استعمال ہوتا رہا
اور شاید یہ سلسلہ جاری رہتا، لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ تیمور نے پولی کلینک کے مریضوں سے ملاقات کے دوران جاوید کو پہچان لیا۔ جاوید کو یقین نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے مائیکل کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا، اور جب اسے ایک دن یہ خبر ملی کہ گلشن آرا نے نازیہ کے یہاں ملازمت کر لی ہے تو یہ شک اور بڑھ گیا، اور مائیکل نے گلشن آرا اور تیمور کی ماں کو کار سے کچل ڈالا۔ یہاں سے قتل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گرداس خان کو گلشن آرا کی موت پر پہلے ہی شبہ تھا، وہ مائیکل سے تذکرہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی شناخت کی، مائیکل نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تیمور اور نازیہ کو ختم کرنے کے بجائے پہلے ان کو بدگمان کرنے کی سازش کی گئی، پھر تیمور کو ٹھکانے لگانے کی ناکام کوشش سے بدحواس ہو کر نازیہ کو اغوا کر لیا گیا تاکہ تیمور کو زبان بند رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ اس نے فلیٹ کو آگ لگا دی تاکہ سارا ریکارڈ چل جائے۔ اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اچانک وہاں پہنچ جاؤں گا یا وہ گرفتار ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے ایک لمحہ رک کر سب کو تم بخود بیٹھے دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ مائیکل نے بڑی خوبصورتی سے پروفیسر پر الزام لگایا۔ بظاہر تمام ثبوت بھی یہی اشارہ کرتے تھے کہ پروفیسر اس کاروبار میں ملوث ہے۔ خود میرا ذہن بھی کئی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن تیمور کو بروقت یاد آ گیا کہ ڈاکٹر روہن دراصل جاوید ہے، اور یوں ہم اس گروہ کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ مسز ہمدانی پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ نازیہ نے پوچھا۔ تیمور کو معلوم ہے، انسپکٹر نے تیمور کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر ہمدانی نے بہت عرصہ پہلے جاوید کے ہاتھ کچھ نشہ آور دوائیں فروخت کر دی تھیں۔ مائیکل کو یہ راز معلوم تھا۔ اس نے بیگم ہمدانی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور جب بیگم صاحبہ نے دھمکی دی تو ان کو ٹھکانے لگانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ خدایا، کتنی بھیانک سازش تھی، نازیہ نے کہا۔